اپنے بچوں کی پرورش کر. اپنے بچوں کو ضروری نہیں صرف یہ نہیں کہ مدرسے کے حوالے کر دیا, اپنے بچے کو یہ نہیں کہ 5-5 4-4 ہزار فیس والے اسکول کے حوالے کر دیا. یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں, اولاد کی تربیت پہ علماء لکھتے ہیں, فرمایا جب بچے کی عمر 10 سال کی ہو, 10 سال سے لے کے 21 سال کی عمر تک اپنے بچے کی طرف آنکھ کی گھوری, آنکھ کا آئینہ ایسا رکھ جیسے شکار کے اوپر شکاری پنجے گاڑتا ہے. اپنے بچے کے رہن سہن پہ, اٹھنے بیٹھنے پہ, بولنے چالنے پہ, جہاں وقت گزار رہا ہے, رات کو اٹھ کے دیکھا کر کروٹیں بدل کے کس کروٹ سو رہا ہے, دن کے اجالے میں دیکھا کر قدم اٹھا رہا ہے یا بھاگ کے دکھا رہا ہے, اپنے باپ سے کچھ چھپا رہا ہے یا ظاہر کر رہا ہے. اگر 10 سال سے لے کر 20 سال کی عمر تک تو اپنے بچے کا ساتھ دے گا, کعبے کے رب کی قسم بچہ قبر تک قرآن سناتے تیرا ساتھ دے گا, وگرنہ حال یہ ہو جائے گا. اللہ اکبر, جنازگاہ کے باہر کھڑا ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوگا. محلے والے آئیں گے, ریڈی والے آئیں گے, دکان والے آئیں گے, رشتہ دار آئیں گے. صبح سرد سے رشتہ دار آ کے جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے. بیٹے کو کہیں گے, پڑھ کہے گا مجھے باپ کو کندھا دینا تو آتا ہے لیکن میت کے اوپر مجھے جنازہ پڑھنے کی دعا ہی نہیں آتی ہے. اللہ سے خیر مانگو اپنے بچوں کی. یہ تمہارے ملتان کے اندر مولانا سمیع اللہ ربانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. مولانا میں ان کے گھر کھانے کے لیے ایک دن ملاقات کے لیے چلا گیا. 12 پتہ نہیں 9 بچے یا 11 بچے, 3 بیٹیاں, اللہ اکبر, سارے عالم, ساری عالمہ, حافظ. پھر آگے ان کے پوتے دوتے, خاندان میں میل جول والوں میں 65 کے قریب بچے بچیاں تھے. ان میں سے اکثر عالم تھے, باقی سارے حافظ تھے. میں ان کے گھر بیٹھا, بیٹھنے کے لیے کرسی کوئی نہیں, چرپائی ٹوٹی ہوئی, شلوار کسی اور رنگ کی, کرتا کسی اور رنگ کا, ایک پرانی سی پلیٹ میں 4-5 بسکٹ, چائے کا کپ آیا. اور مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ان برتنوں کو نہ دیکھنا, میرے سینے میں جھانک کے دیکھ, میرا دل بڑا سکون میں ہے. الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا, عالم بنایا. یہ تو میں نے اس کے گھر کے حالات بتلا دیے. اللہ اکبر, جس دن آج سے 3 سال پہلے دنیا سے جانے کا اس کا وقت آیا, 5 بچے اس وقت گھر میں موجود تھے. کچھ بچے لاہور میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. میرے عزیزو, باپ کی تو بعد میں سناؤں گا, بیٹے کا مولانا عبید اللہ کی سن لو. عشاء کی نماز پڑھائی, سلام پھیرا, کہنے لگے اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام, وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یوں منہ پر پھیرے ہاتھ, یوں بیٹھ گیا. لوگوں نے ہلایا, فرمایا اب کھڑا نہیں ہوگا, اب تو قیامت کی صبح کھڑا ہوگا. لے اتنی جلدی مر گئے. جو کام کرتے مرے گا وہ کام کرتے اٹھے گا. قیامت کا دن ہوگا, اللہ اسے عشاء کی نماز کے وقت مصلی سے اٹھائے گا. اب باپ کا حال, مفتی سیف اللہ صاحب, میں تعزیت کے لیے گیا. مجھے کہنے لگے مولانا ابا جان کا انتقال کیسے ہوا؟ 1:15 بجا تھا. ابا جان نے کمرے میں شور کر دیا, امی اٹھ کے آ گئی, میں اٹھ کے آ گیا, بھائی دوسرا اٹھ کے آ گیا. کہنے لگے عبید اللہ کو بلا لے, عبداللہ کو بلا لے, اور اسی طریقے سے کفایت اللہ کو بلا لے. جب 5 بھائی باپ کے کمرے میں 1 بجنے میں 10 منٹ تھے, ہم کمرے میں آئے. کہنے لگے بیٹو مجھے ایک جماعت لینے کے لیے آ رہی ہے. میں تیار ہو کے وضو کر کے بیٹھ گیا. میرے بچوں, میں نے قرآن تمہیں اس دن کے لیے پڑھایا تھا, آج مجھے سارے کے سارے سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ. بیٹیوں نے, گھر والی نے, 5 بچوں نے سورہ یاسین سنائی. کہنے لگے الحمدللہ. پھر سب بچوں سے مصافحہ کیا, بیوی سے الوداع کہا, اور پھر کہنے لگے ذرا کمرے کے باہر جانا, کچھ جماعت باہر کھڑی ہے. اللہ اکبر, کمرے سے باہر سارے بچے چلے گئے. کہنے لگے جی السلام علیکم, السلام علیکم, اندر آ جاؤ. اندر آ گئے. کہنے لگے وہ میرے باہر والوں اور اندر والوں سارے گواہ رہنا, میں ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہوں. اور زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا کا آنکھیں بند ہو گئی. بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم مولانا, کمرے میں ایسی خوشبو آئی جس خوشبو کو آج سے پہلے کبھی ہم نے سونگا ہی نہیں تھا.
خیر مدارس کے اندر میرے عزیزو جنازہ ہوا، اللہ اکبر، کہنے لگے جنازے کے اندر عوام کا تو رش تھا، لیکن 2200 کے قریب علماء اکرام شیخ الحدیث موجود تھے۔ میرے عزیزو ان کے کندھوں پہ جو اللہ والا گیا ہوگا، قبر کی مٹی میں نہیں گیا ہوگا، سیدھا جنت کے اندر گیا ہوگا۔